بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو.
اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوف زدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ مدیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ بتائیے خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے جی۔ آج 19 رمضان ہے اور آج ہم اسپیسیفکلی بات کرنے جا رہے ہیں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، اور آج کے وقت میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے، گو کہ ہر وقت ایسا ثابت ہوا، جو پچھلے زمانے بھی گزرے اس میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے رہیں کہ حکومت وقت کی جانب سے، اسٹیٹ کی جانب سے یتیموں کے حقوق جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے گئے، جو کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف اسٹیٹ یہاں پہ رسپانسبل نہیں ہوتا، یہاں پر ہم لوگ، ہماری سوسائٹی وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور آج کیونکہ 19 رمضان ہے تو آج صحن فاطمہ میں بھی یتیمی کا چاند طلوع ہوا تھا، کیونکہ آج 19 رمضان ہے اور آج ہی کے دن مسجد کوفہ میں حضرت علی ابن ابی طالب کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کی جانب سے ضرب لگائی گئی تھی۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جہاں تک امام علی کا ذکر کریں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی ان کا ذکر کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دنیا کا سب سے بدبخت ترین انسان وہ ہے جس نے علی کرم اللہ وجہہ قتل کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آیت جو سنی تلاوت کلام پاک میں یتیم کا ذکر خاص طور پہ جو کیا گیا، تو مدیہ آپ بھی جانتی ہیں، تمام مسلمان دنیا بھر کے یہ جانتے ہیں کہ اگر ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز ہوا تو وہ اسلام سے آغاز ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیا۔ اتنے جو محکمے بنے جس کو آج یورپ اور کینیڈا، آسٹریلیا یہ اسٹیٹس فالو کرتی ہیں، فالو کرتی، تو آپ اگر اس سسٹم میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ سسٹم کا آغاز کہاں ہوا، تو وہ اصل میں اسلام نے اس کا آغاز کیا۔ اور جب ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے تو یقیناً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک انہوں نے کام کیے جو آج ہمیں سیکھنے ہیں۔ اچھا، جب یتیم کی بات آتی تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، اور کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے وہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھانے کی طرف جا رہے تھے، اور وہ بھی عید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ گھوڑے پہ سوار جی ہاں، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا رکوایا، اترے، اس بچے سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں بھی نہیں ہے۔ ان دوسرے بچوں کی ماں تھی تو اس ماں نے ان کے بال سنوارے، نئے کپڑے بنائے، نئے کپڑے پہنائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ ہم گھر کی طرف واپس چلیں گے، جبکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصحاب آپ کا انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ناظرین گرامی سنیے کہ ایک یتیم کی فریاد کیسے ہمارے آقا نے سنی کہ اس کا دل خوش کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے کے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حسن، امام حسن کا نیا جوڑا دو مجھے، وہ اتارو، ان کو پرانا پہناؤ، اس بچے کو وہ جوڑا پہناؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جوڑا اس بچے کو پہنایا اور اسے گود میں اٹھا کے چوما اور کہا کہ آئندہ یہ مت کہنا کہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ تو کیا خوبصورت کی بات ہے جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیکھنی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان،
ہر مسلمان جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی دیکھتا ہے کہ جیسے کہ آقا و مولا ان کے باپ بے ہیں۔ شک یہ گھرانہ تو ہے ہی سخی ابن سخی کا، کہ کس طریقے سے امام حسن کا جو عید کا کرتا تھا وہ دے دیا، اور نہ صرف ہمارے اہل بیت بلکہ ہمارے صحابہ کرام انہوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں بتانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یتیموں کا کیا مرتبہ ہے، یتیموں کے کیا حقوق ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے تو آخرت میں اللہ پاک اس کا کتنا گناہ دے گا۔ ایک بات جو بالکل مدیہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ذہن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے علماء بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ایک اور حدیث میری نظر سے گزری، اس میں ایک شخص کی کفالت کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب اس تک سامان نہیں پہنچا، آپ دنیا سے چلے گئے تھے، تو اس شخص نے پوچھا کہ میرے پاس کچھ آیا نہیں ہے، تو کیا ابوبکر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے؟ تو ہمیں یہ چیزیں ناظرین گرامی یہ یاد رکھنی ہیں اور ڈسکس کرنا ہے ہمارے آج کے شو میں۔ پہلے ہم ایک پیکیج دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ جی، جو شخص کسی مسلمان یتیم کو اپنے ساتھ رکھ کر انہیں کھلائے پلائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ ایسا گناہ کرے جو مغفرت کے قابل نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم پر ظلم کرتا ہے اور اس کا مال کھاتا ہے، وہ شخص اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اسلام میں یتیموں کے حقوق، آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ ہم یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب، السلام علیکم تقی بھائی۔ ہمارے ساتھ علامہ عمران بشیر صاحب موجود ہیں، السلام علیکم جی۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ سالم بھائی بھی موجود ہیں، کیونکہ یہاں پر سالم بھائی ٹرسٹ بھی بڑے عرصے سے اور بڑی محنت سے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کام کرے، تو آپ کو مبارک ہو جی، اور السلام علیکم جی۔ اچھا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے اور یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، اور بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس چیز کی تاکید کی ہے کہ کتنا ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ایک یتیم بچے کے سر پہ دفتے شفقت پھیرا تو جتنے اس کے سر پہ بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں اللہ پاک اس کے حصے میں ڈالے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنا ہمیں پیارا مذہب ملا ہے، اتنے پیارے ہمارے نبی ہیں جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اہل بیت جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور کے لیے اپنے پورا کنبہ کٹا دیا، اتنا کچھ ہمیں لیسن دیتے ہیں، لیکن کیوں وہ باتیں باتوں میں رہ جاتی ہیں اور عملاً ہمیں نظر نہیں آتی؟ جمیل بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو تو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہم روز مردے دفناتے ہیں لیکن اپنی قبر کی تیاری نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت اور بہتان کی وجہ سے لوگ کس حد تک معاشرے کے اندر ان کا نام خراب ہو گیا، لیکن ہم اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم لوگوں کی جانب تو انگلی اٹھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس قلب سیاہ کو صفائی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین ہمارا فقط زبانی نہیں، پریکٹیکل ریلیجن ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنا فرمایا پہلے اس سے زیادہ خود زمانے کو کر کے دکھایا۔ بے شک بے شک، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، لہذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ ہو، مساکین ہو، غربا ہو، قیدی ہو، مسافر ہو، سب سے زیادہ ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک شخص آ گیا بھوکا اور پیاسا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، اس لیے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے تو تطعم الطعام و تقرأ السلام، کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو اس کو سلام کرو، یہ اسلام کی بیسک تعلیمات ہے۔ لہذا ایک شخص آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کا اشارہ نبوت میں کہا گیا کہ دیکھو کچھ ہے، کہا گیا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں کھانے کو آج،
حضور نے فرمایا اپنی کچہری میں محفل میں کون ہے جو دے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوا انصاری، یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ مہمان نہیں تھا، بھوکا تھا، آ گیا، حضور نے مہمان بنا لیا۔ میزبان کا کیا کہنا کہ نہ انجانے کو مہمان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ صحابی لے گیا، اپنی بیوی کو جلدی سے جا کر کہا کہ کھانے کچھ ہے، کہاں بچی کے لیے کھانے کے لیے تھوڑا سا بچا ہے، باقی تو کھانا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج ہم بھی بھوکے سوئیں گے، ہمارا بچہ بھی بھوکا سوئے گا، اب میں چراغ بجھا دوں گا، مہمان کو نظر کچھ نہ آئے، ہم خالی برتن میں ہاتھ ہلاتے رہیں گے، کھانا اس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ کھانا سارا اس کو کھلا دیا، خود بھوکے سو گئے۔ صبح حضور کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیے، یؤسرون به وانس ولا خصی ولا خصاصہ ولو کان ولم یوق الشح ولو کان به خصاصہ ولم یوق شح نفسه ویؤسرون به علی انفسهم ویؤسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی چیزیں قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، تو یقینی طور پر قرآن کی متعدد آیات ایسی موجود ہیں، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم یتیم کی مدد کرو، یتیم کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کل قیامت میں تم اور میں جو یتیم کی کفالت کرے گا اس طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس طرح ایک مجاہد کو جہاد پر کھڑے ہونے کے، باؤنڈری پر کھڑے، چوکس کھڑے ہونے کا ثواب ملتا ہے، ایسا ہی کسی یتیم کی شفقت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دور اسلام میں دیکھیے، ہم نے تو فقط اسلام کو قبول کیا، ہم نے اسلام پر عمل کم کیا، لیکن جو اسلام پر عمل کرتے تھے وہ جس حد تک جس عہدے پر ہوتے تھے اس کے مسئول ہوتے تھے، کہ جواب دہ ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردیوں کی سخت رات ہے اور رات کو گشت کیا کرتے تھے، آپ کا معمول تھا، خبر گیری کیا کرتے تھے رعایا کی۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ گھر میں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون خانہ کہتی کہ جناب یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے کہ یہ جو ہنڈیا پک رہی ہے اس میں کھانا پک رہا ہے تو بچوں کو کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر صرف پتھر اور پانی ہے، صرف بچوں کو میں سائیکولوجیکلی بچوں کو بہکانے کے لیے سارا عمل کر رہی ہوں، اس میں کھانے کچھ نہیں۔ حضرت عمر کانپ جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بیت المال جاتے ہیں۔ آپ کا خادم کہتا ہے، بوری بھرتا ہے، آپ کا خادم کہتا ہے اے امیر المومنین یہ بوری مجھے اٹھانے دیجئے۔ آپ فرماتے کہا کل قیامت میں بھی تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ فرمایا نہیں، میں خود اٹھاؤں گا، میں خلیفہ وقت ہوں، میری ذمہ داری ہے، میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ آپ واپس پلٹتے ہیں اور اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ ادھر بچے کھانا کھاتے مسکراتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے چہرے مسکراہٹ آتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ اے اجنبی، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو۔ اور یہ سن کر بھی وہ خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا دین، دین متین ہے، دین سلیم ہے، جو گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا دین ہے ہمارا دین۔ اصل مقصد ہے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ بہت خوبصورت جانب جمیل بھائی نے یہ اشارہ کیا ہے، لیکن ہم نے آج کیا سیکھنا ہے اس سے؟ ہم نے آج کیا کرنا ہے؟ جو آج تو یتیموں کا مال غضب کیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، انفیکٹ ہر ایک کا۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا چونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے اور آج امام علی کے حوالے سے بھی ہم ذکر کرنا چاہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کی خدمت میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی روزے ضربت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی واقعے کا ذکر کیا تھا جو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تھا، تو یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اس طرح سے اتری ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ماشاءاللہ، کہ یہ پنجتن پاک کا اور بطور خاص حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ خود اپنی مرضی سے یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات اس یتیم بچے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن امام حسن نے خود ہی اپنا کرتا اتار کر دے دیا ہوگا کہ آپ لے کر چلے جائیے اس کو، کیونکہ ظاہر وہ ٹریننگ اس گھرانے کی ایسی کہ وہ بڑے تو بڑے اس گھرانے کے بچے بھی عطا کرنے والے کہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا یا ان کے اہل میں رہا، اور یہ تو ان کے خون ہے، اور یہ تو ان کا خون ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جس واقعے کا ذکر کیا تھا اور آیہ کریمہ جب نازل ہوئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو روایت میں نام موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ آیت اتری ہے، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب مہمان کو دعوت پر رکھا تو خود بھوکے رہے ہیں اور اندھیرے میں رہیں، اور سائل تھا وہ کھانا کھاتا رہا۔ اسی طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ
وصیت نامے کے اندر بیان فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر وصیت نامہ موجود ہے کہ اللہ اللہ فی الایتام، خدا یتیموں کی فکر کرنا. یتیموں کا جو مال ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر آیت یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مال الیتیم، ظاہراً یہ الفاظ ہیں کہ پروردگار شاہ فرماتے ہیں قریب بھی نہ جاؤ یتیموں کے مال کی، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ کوئی اس سے فائدہ ہی یتیم کو پہنچانا مقصد ہو. بہت کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی صاف صاف کہہ دیا. کیونکہ یتیم خود اپنے مال کی سرپرستی نہیں کر سکتا، اس کا باپ بھی موجود نہیں ہے. اب سرپرستی تمہیں ہی کرنی ہے، اس کے مال کے قریب نہ جانا، اور اگر کہیں انویسٹ کرنا تو اس سے اسی کو فائدہ ہو. قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو واقعہ موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ کام کیے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تعلیم کی خاطر کچھ چیزوں کے اوپر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شکایت کی کہ سوال کیا یہ کیوں کیا ہے. ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہاں پر تو مجھے نہ کھانا دیا گیا ہے نہ ہمارے خیال رکھا گیا ہے، کیوں دیوار کو کھڑا کیا گیا؟ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر یتیموں کا مال دفن ہے. اللہ اکبر. اگر یہ ابھی دیوار گر گئی اور اس کی کھدائی ہوئی تو یہ مال اٹھا کر لے کے چلے جائیں گے، چوری کر لیں گے. اس لیے اس دیوار کو دوبارہ قائم کرو تاکہ موقع کی مناسبت سے یہ دیوار ٹوٹے اور اس وقت یتیم اپنے مال تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو جمیل بھائی کی. علامہ صاحب کی عمران بھائی کی جانب بڑھیں گے. ایک بریک پہ چونکہ ہم جانا، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عمران بھائی آپ سے بھی انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ جی. دیکھتے رہیے رمضان کا سما. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج 19 رمضان ہے اور ہم بات کر رہے ہیں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، اور آج کے دن ہم ان یتیموں کو بھی نہیں بھولیں گے، ان یتیموں کا حال بھی نہیں بھولیں گے جو کہ کوفے کے یتیم تھے. اور آج ہم گھرانہ جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بات بھی کریں گے، کیونکہ آج ان کے گھر میں بھی یتیمی کا جو چاند ہے وہ طلوع ہوا ہے. اور کیونکہ آج کی فجر کی نماز میں ہی جب مسجد کوفہ میں امام علی نماز جب پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ابن ملجم نے ان پر ضرب کاری لگائی تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حوالے سے بھی عمران بھائی کو ضرور روشنی ڈالیے گا. جی عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ ہم اثار، ہمدردی، قربانی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھرانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ان کو اپنانے کی بھی ہم کوشش کریں. جیسے بندہ کھانے کی باتیں کرتا رہے، کھانا کھائے نا تو اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری امت کے سب سے بڑے جج یہ ہیں، اقضاہم علی. ساری امت کے جج ایک طرف، قاضی ایک طرف اور حضرت علی ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مجرم اور بد نصیب شخص وہ ہوگا جو اے علی، یوں اشارہ کی جیسے تقی بھائی میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے بالکل. آپ نے فرمایا قاتلک، جو آپ کو شہید کرے گا اس سے بڑا مجرم میری امت میں کوئی نہیں ہوگا. اللہ. ذرا غور فرمائیے گا، امت کے سب سے بڑے جج اور ان کے پاس فیصلہ آ رہا ہے امت کے سب سے بڑے مجرم کا، اور وہ رویہ کیا کر رہے ہیں؟ جب سر پہ حملہ ہوتا ہے، ضرب لگتی ہے تو پورا جسم خون سے لت پت، اس حالت میں ان کو پانی یا مشروب پیش کیا جاتا ہے، اور اسی دوران وہ ظالم، اس کائنات کا سب سے بڑا مجرم بدبخت انسان پکڑا جاتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم. ادھر وہ پیش ہو رہا ہے، ادھر سے مشروب پیش ہو رہا ہے. فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، کیونکہ مارنے کے بعد اس نے دوڑ لگائی تو سانس پھولا. بہن یقین کریں کہ ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہی تھی کہ کیا ممکن ہے اس دنیا میں کہ ایسے ظرف والے بھی بے شک واقعی یعنی عقلیں جہاں بند ہوتی ہیں وہاں سے ان کے ظرف شروع ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. جہاں انسانیت کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان ہستیوں کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. بے شک. اور اپنے دونوں بچوں کو بلا کے تربیت کیا فرما رہے ہیں؟ اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشا، کہ میرے بچوں ان کو کھانا دینا تو گرم دینا، بستر دینا تو نرم دینا. فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں. فَإِنْ مُتُّ، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا سن لو، اس کو معاف کر دینا، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اللہ کیا بڑی بات ہے، کیا بڑی. اصل میں گزارش یہ ہے کہ آج ہم ان کی باتیں، تذکرے، اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث سعادت اور داران کی خیر برکتوں کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش شروع کر دیں کہ وہ امت کے سب سے بڑے مجرم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ جی ہاں. ہم اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟
ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ بھائی سارم صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سارا سال ایک منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں یہ مظلوم ہے، یہ مجبور ہے، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، کوئی ان کی بات پہ لبیک کہتا ہے، کوئی بدگمانی کرتا ہے۔ ایک تو بدگمانی میں ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہر ایک کے بارے میں اچھا اپنے ذہن کے اندر ہی میں سب سے اچھا ہوں، باقی سب ایسے ہیں۔ جی ہاں، میں اسی حوالے، اس واقعے کے حوالے سے تمام عہدوں سے، تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سب سے بڑے مجرم اور اپنی ذات کے دشمن کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، کم از کم ہم اتنا سلوک تو اپنے مجرموں اور اپنے رویوں کو اب تبدیل کرنے کی کوشش۔ بہت اچھی بات ہے عمران بھائی، بڑا خوبصورت پیغام آپ کی وجہ سے۔ اور میں چونکہ پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں، پولیس ٹریننگ سینٹروں میں جاتا ہوں، تو وہاں جا کے یہ واقعہ ضرور پیش کرتا ہوں، اور کوئی واقعہ پیش کروں نہ کروں، یہ واقعہ ضرور پیش کرتا ہوں کہ اس سے اوپر اخلاق کی کیا مثال پیش کریں گے کہ جان کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور اس حالت میں بھی اپنے جان لینے والے کو کھلانے پلانے کی فکر ہو رہی ہے اور اس کے اکرام کی، رہنے سہنے کی فکر ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنی جیلوں کے اندر اور کیا کہتے ہیں پولیس ٹریننگ سینٹروں کے اندر ابھی ملزم ہوتا ہے، اس پہ الزام ہوتا ہے، جرم ثابت نہیں ہوتا، اور ہم اس کا وہ سلوک کرتے ہیں کہ سخت سردی میں ٹھٹرتے ہی زمین میں لٹا دیتے ہیں، ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا۔ اور اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ کرائم کی یونیورسٹی کی ڈگری لے کے نکل رہے ہیں، نیک بن کے نہیں نکل رہے، یا تو سزا لے کے کچھ اچھا انسان بن کے نکلے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے رویے تبدیل ہو گئے؟ بہت اچھا۔ اور دوسری بات جو آج یتامہ کے اعتبار سے ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یتیموں مساکین کے ہم بڑی باتیں سنتے بھی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج میں ایک پہلو کی طرف گزارش کرنا چاہوں گا۔ باقاعدہ کتابوں میں لکھا کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، میں یتیم وہ ہے کہ جن کے ماں باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک بچہ اپنے گھر میں کھیل رہا تھا تو اس کی ماں ٹیچر تھی، وہ پیپر چیک کر رہی ہے، تو پیپر چیک کرتے کرتے نا رو پڑی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ بھی خود ہی پڑھ لو۔ جب اس نے پڑھا تو وہ بھی رو پڑا۔ لکھا ہوا کیا تھا؟ سوال تھا ڈاکٹر صاحب کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو کسی بچے نے ڈاکٹر کا، انجینئر کا، مولانا صاحب کا، فلاں فلاں مختلف۔ اس بچے نے کیا لکھا تھا؟ میں بڑے ہو کے اسمارٹ فون بنوں گا۔ اسمارٹ فون، کیونکہ آئی فون بنوں گا۔ آئی فون ہر وقت ماں باپ لگے رہتے ہیں، بہت سے زیادہ بہت پیار کرتے ہیں، تاکہ اس کے قریب رہتے تو میں بھی وہ بن جاؤں۔ کتنا مس کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی پریزنس کو، کہ ماں باپ، اور بہت سی بات کی کہ یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اور اب آج ہم اسی زمانے میں آٹو مشین بن گئے، بالکل آٹو مشین بن گئے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ کا واسطہ ہے اپنی اولادوں کو اتنا پیار دیں کہ یہ آپ کے دوست بن جائیں، ورنہ دوسرے آ کے ان کو دوست بنا کے لے جائیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے ہوا کیا ہے، اور پھر بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ۔ بہت اچھی بات۔ اس لیے بالکل جی سارے میں جی سارے اب مقصد دل تو نہیں چاہتا سچ بولنے کا، اتنی خوبصورت باتیں نہیں، سچ بولنا چاہیے سارے میں، بولنا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ دل نہیں کرتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، دل بڑا وہ مطمئن ہوتا ہے، لیکن افسوس کدھر ہوتا ہے کہ ہم صرف سن رہے ہیں، عمل نہیں ہے۔ بہت اچھی بات دیکھیں، اور سچ اس میں اور سچ بولوں گا، یتیم کا مال سب سے پہلے کھا کون رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کے اپنے، جسے ہم خون کا رشتہ کہتے ہیں، اللہ، چاچا، دیگر ماموں، سارے خاندان والے۔ میں اپنے محلے، چلے کام کو تو چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے محلے میں اپنے بالکل پڑوسی کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ بچیاں ہیں بیچاری، پردے دار بچیاں، اور صرف اپنے باپ کا حق لینے کے لیے کوٹوں کے آئے دن چکر کھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ کتنا ہمارے یہاں دین صرف اگر دیکھیں نا، یا ایمانداری یا شرافت یا نیکی کی بات، یہ صرف باتوں میں ہے، الفاظوں میں ہے، کتابوں میں مل جائیں گی آپ کو، عمل میں ہم صفر پہ کھڑے ہیں، بالکل صفر پہ۔ آج آپ عدالت جا کر کے دیکھیے کہ سارا زیادہ تر کیسز صرف چل ہی یہی رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ مقصد چچا کے، بھتیجوں کے، ماموں کے، یہ سارے، یا ایون چلیں ان کو بھی اب 2 منٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، سگے بھائی بہنوں کے، ایک باپ کی جائیداد ہے، اور وہ جائیداد لینے کے لیے دونوں قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو ہم پہنچے ہوئے کدھر ہیں؟ اور کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کو مقصد میرا جو اتنی بات کرنے کا یہ ہے، دین پہ اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین پہ اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ڈنڈا ہی چاہیے، اب لانا چاہیے اور عمل کرانا چاہیے۔ بالکل جمیل بھائی کیا آپ کہیں گے اس بارے میں، یہ بتائیے۔ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی قانون سے بنتی ہے، فقط قانون سے، قانون کے امپلیمنٹیشن سے بنتی ہے۔ جی جی جی۔
تو آپ باہر ملکوں میں جائیں، وہاں پر آپ کو نہ کوئی قبضہ ملے گا، نہ یتیم کا مال کھاتے ہوئے ملے گا، نہ آپ کو لبے سڑک جو ہے اپنی ضرورتیں اور اپنے ٹھیلے اور یہ لے کر کھڑا ہوگا، غلط پارکنگ نہیں کرے گا، بیٹھتے ہی بیلٹ لگائے گا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لا اسٹرانگ ہے، یہاں پر سسٹم ہے، لا فقط لا نہیں ہے، لا پہ امپلیمنٹیشن ہے بے شک۔ وہاں پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم عملی طور پر جس طرح سارم بھائی نے کہا، یہ اسلام نے تو پورا آپ کو ضابطہ دے دیا۔ ضابطہ ہے۔ دیکھیں اب کسی نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے جناب ترجمہ یہ بھی ہوا کہ نماز برائی و بے حیائی سے روکتی ہے، تو ترجمہ پھر یہ بھی پڑھا ہم نے کہ نہیں، نماز روکتی، نماز منع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رکنا آپ کا کام ہے، لہٰذا اسلام آپ کو ناجائز چیزوں سے منع کرتا ہے، رکنا آپ کا بھی کام ہے اور روکنا اسٹیٹ کا کام ہے۔ دیکھیں جبیر بھائی، پرسنلی تو کوئی لاگو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی کنڈیشن دیکھتے ہیں جہالت کے حساب سے یا تعلیم کے حساب سے، تو سوسائٹیز ایسی ہیں ہر جگہ، جب آپ ان کو چھوڑ دیں گے وہ جنگل کا قانون بن جائے گا، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اوپر سے اداروں سے ہوتی ہے۔ تو وہی جب نہیں ہوگی تو پھر لا ایجنسیز ہیں، تو جب وہی نہیں فورس کریں گے، جب وہی اپنے اوپر بھی لاگو نہیں کریں گے، نہ عوام پہ کریں گے، تو کیسے چلے گا یہ؟ تو بھائی تو یہی سے سبتا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو 5 کہی تو خود 6 نمازیں پڑھی ہے۔ جی جی جی، آپ نے لوگوں کا زکوٰۃ دو تو آپ اپنا سارا مال قربان کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص آگے، یا رسول اللہ مجھے کچھ فارم ہاؤس آپ کو ملا ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ مجھے دے، سرکار نے سارا اس کو دے دیا۔ پھر ایک شخص آگے، یا رسول اللہ 3000 درہم تھے، سارے تقسیم کر دیا، رسول اللہ مجھے بھی دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، فلاں شخص سے میرے نام پہ قرضہ لے لے، استعمال تو کر لے، قرضہ تیرا میں خود ادا کر دوں گا۔ لہذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور آپ نے باقاعدہ لاز کو امپلیمنٹ کیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ یتامہ، مساکین، بیوہ، بہنوں کا حق، خاص طور پر بیٹیوں کا حق ہم اپنی بیٹیوں کو فقط جہیز دیتے ہیں، فقط نام کی بیٹیاں بڑی پیاری، ہم یہ کہتے ہیں ہم منافق ہیں۔ اگر پیاری بیٹیاں ہوتی تو بیٹی کو اتنا دیتے جتنا شریعت نے کہا ہے، لیکن مال دینے کی بات آتی ہے ہم بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو فقط پیاری کہتے ہیں، بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو دیتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، ان کا مال اور حق غصب کر لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اور مال اور حق کیا ہوتا ہے، جہیز پہ دے دیا، بہن بیٹی آگے اس کو یہ جوڑے دے دیے، وہ دے دیا، یہ دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ تو تحفے تحائف دو ایک دوسرے کو، تم اپنی بہو کو بھی دیتے ہو، بیٹے کی بیوی کو بھی دیتے ہو، اپنی بیٹی کو بھی دیتے ہو، دو، لیکن جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے باپ کی وفات کے اوپر، جو اس کی پراپرٹی کے اندر، وہ اس کو پورا ملنا چاہیے، یہ صحیح حق ہے اسلام بالکل۔ اور نے دیا ہے۔ یتیموں کے جب اسپیسیفکلی حق کی بات کرتے ہیں اور جب کس طرح سے یتیموں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، جو سب سے بہترین اور اعلیٰ مثال اگر ہم دیکھیں تو وہ جناب ابو طالب کی کس طریقے سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی بیوی، ان کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کتنے پیارے طریقے سے ان کی تربیت۔ جی ضرور جریف۔ حضرت ابو طالب کا آپ نے ذکر کر دیا، تو میں اگر ان کے وہ اشعار نہ پڑھوں تو یقینی طور پر میرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بہت جیتے رہے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، مکے میں قحط پڑ گیا ہے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں، کعبہ کے سامنے پیٹھ لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، اور عالم یہ تھا کہ وہ حضور آسمان کو دیکھ رہا تھا، آسمان حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا، اور برس رہا تھا، اتنی بارشیں برسی کہ پھر حضرت ابو طالب نے پورا حضور کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اے گورے مکھڑے والا تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ آسمان تجھے دیکھ کر اتنی حیا کرتا ہے کہ ہم سب کو سیراب کر دیتا ہے، اور آپ ہی تو ہیں جو یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت ابو طالب کو بھی ٹریبیوٹ ہے، اور یتیموں کے والی، مسکینوں کے آقا کو بھی ٹریبیوٹ ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور سرور کائنات کو یتیمی کے اندر پالا ہے، اور اتنا خوبصورت جوڑا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اکرم کو پالا اور پیغمبر اکرم کو یتیمی کے عالم میں کفالت فرمائی، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیت تھے ام الیتامہ، آپ بھی یتیموں کو پالنے والی، آپ یتیموں کی ماں تھی۔ تو ہمارے یہاں معاملہ یہی جو آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ باتوں کی حد تک تو ہم بہت آگے ہیں، لیکن ہمارا کردار کیوں اتنا پیچھے ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کو کردار اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ صحیح، جب تک انسان کو اختیار نہیں ہو سکتا تو بڑی بڑی باتیں بھی کر سکتا ہے کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، لیکن جب اقتدار آ جائے اور اس کے بعد عمل کر کے دکھائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کون کتنے پانی کے اندر ہے۔ نہج البلاغہ کے بارے میں علماء کرام نے یہ خوبصورت بات لکھی ہے، کہا اس کے اندر جتنی بھی نصیحتیں ہیں،
اس کی خاص بات یہ ہے کہ نصیحتوں کو کرنے والا وہ ہے کہ جس نے پہلے عمل کیا ہے اور پھر نصیحت کی ہے. پھر نصیحت کی. کیا کہنے ورنہ نصیحت کرنے والے دنیا جہاں میں بہت سے ہیں. اور جس طرح سے عمران بھائی نے واقعہ سنایا حضرت مولا کائنات کا کہ پورا اختیار تھا, خلیفۃ المسلمین تھے, امیر المومنین تھے, کیا سے کیا کر سکتے تھے. اور آج اگر ذرا سے بھی ایک چھوٹی سی آپ کیا ایکسیڈنٹ کے واقعات نہیں دیکھتے کہ ذرا سے اقتدار آتا ہے تو رون کر لوگ چلے جاتے ہیں اور پورے پورے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں. وہاں پر اس قاتل کا بھی اتنا خیال رکھا جا رہا ہے. اور یہی عمل ہمیں پھر مولا متقیان کی زندگی میں اس وقت نظر آتا ہے جب جنگ خندق کے میدان میں عمر بن عبدود کے مقابلے پر تھے, اس کے سینے پر سوار ہو گئے, اس کو واصل جہنم کر سکتے تھے, لیکن جب وہ تھوک دیتا ہے تو کیسے اس کے سینے سے اتر آتے ہیں. تو اقتدار اور قوت کے بعد عمل کر کے دکھانا یہ اصل امتحان. بہت بڑی بات ہے, اور یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا چہرہ دیکھنا عین عبادت ہے. تو ہم لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری رہے گا. کچھ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں. رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ آؤ مدد کریں, جو کہ صرف ایک سیگمنٹ ہی نہیں بلکہ ہم سب کی آواز ہونی چاہیے, کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. سارم بھائی یہاں موجود ہیں. سارم بھائی, آپ ہمیشہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. اور بریک پہ آپ ایک بات واضح کر رہے تھے, کچھ بتا رہے تھے میں کہ 3 بچوں کا آج کل وہ ویڈیو بھی بلکہ ہم نے دیکھی, کچھ پکا رہے ہیں سڑک پہ بیٹھے ہوئے. کیا احسن بھائی, ابھی علماء کرام کی باتیں سن رہا تھا, اتنا اپنے اوپر رونا آتا ہے. سچ ان کا کام ہے بتا دینا, ہم نے لے کے اس پہ عمل کرنا ہے, لیکن ہم نہیں کر رہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں چھوٹے چھوٹے 3 بچے اور اس سڑک پہ پڑے ہوئے, بھیک بھی نہیں مانگ رہے. وہ بیچارے, مجھے یاد نہیں کیا چیز بیچ کر کے جو ہے نا, وہ 200-300 روپے دن میں کما کے, تینوں بھائی بہن, خود ہی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ہم چولہے کے قریب بھی نہ جانے دیں, اور وہ لکڑی کی آگ, اور شاید ان کے ماں باپ نہیں ہیں, بہن بھائی جو ہیں وہ یتیم ہو گئے, وہ بالکل نکال دیا کسی نے گھر سے, جیسے گھر سے نکال دیا. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اس سے اگلی بات ایک اور احسن بھائی, کہ اگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کو برا نہ مانے ہمارے, اگر دین یہ ہمارا, دین یہ بتا رہا ہے ہمارا, تو پھر یہ یتیم خانے کیوں ہیں؟ جس یتیم کے لیے اتنا افضل چیزیں بتائی گئی ہیں, اتنا اس کو یعنی عزت اور عروج اور مقام دینے کے لیے کہا گیا ہے, اس میں تو یتیم خانے اس مذہب والے ملک میں, اسلامی ملک میں, اسلامی نظام میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یتیم خانے ہی نہیں ہونے چاہیے. اور ہمارے یہاں اگر یتیم خانے چلیں, 2 منٹ کو اس کو بھی لے آتے ہیں, تو پھر ان یتیم خانوں کو اتنی سپورٹ ہونی چاہیے کہ وہ ان کو بہترین زندگی یتیموں کو دے سکیں اور اس کو ایک مثال بنا سکیں. لیکن یہ تینوں چیزیں بڑی افسوس کی ہیں, جس میں وہ تو نہیں ہے کوئی بھی قصوروار, انہوں نے ہمیں بتا دیا, ہم ضرور قصوروار ہیں, ہمارے قوم لوگ ضرور قصوروار ہیں. سارم بھائی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن علماء ہمیں جب بتاتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ صرف بتانا ہی نہیں, عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں, تو ہم فالو بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ چونکہ سوسائٹی میں آبادی اتنی بڑھ چکی ہے, اگر آپ ابھی ہم دیکھتے ہیں, اور بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے, اکنامک سچویشن بہت مختلف ہم جی رہے ہیں ایک زندگی یہاں پہ, اس کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. جبیر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ امیجیٹ قصوروار تھے اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے معاشرہ رشتہ داروں سے خالی ہو. جی, کہ اس کے رشتہ دار ہی نہ, یتیموں کے رشتہ دار ضرور ہوتے ہیں. اگر یتیم مالدار ہو تو رشتہ دار قریب آتے ہیں انفارچونیٹلی, اور یتیم اگر مالدار نہ ہو تو رشتہ دار اسے دور پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد حکومت وقت ہے, اور اس کے بعد NGOs ہیں. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایسی NGOs ہیں جو بڑے بڑے جلسوں کے اوپر اور خواتین کے ڈے پر, اس ڈے پر, اس ڈے پر نہ جانے کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں, اور وہ سارا مال باہر سے ادھر سے سب لیتی ہیں یتیموں کے لیے. اور تیسری چوتھی بات میں یہ کہوں گا کہ یتیم خانہ نہیں لکھنا چاہیے. دیکھیں, ہمارے ہاں جو مدارس کا نظام ہے, بلیو می, اس میں 40 to 60% بچے یتیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس پہ یتیم خانہ نہیں لکھا, اس پہ دارالعلوم لکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا گھر. ٹھیک ہے نا جمیل بھائی, ہمارے تو مذہب میں بھی پڑھتے رہے, ہمیں مثالیں, ہمارے مذہب, ہمارے آئیکونز نے مثالیں قائم کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یتیموں کو پالا, ان کا مال ان تک پہنچایا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آپ سے بگروں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ بابا جان بچے حسن حسین کھیل رہے ہیں، ان کو بلا لیجئے. کتنا دیکھیں ڈیلیکیٹ اور حساس معاملہ ہے. آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو مختلف غزوات میں شہید ہو چکے تھے. تو آپ واپس پلٹ آئے. فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ بابا آپ نے بچوں کو بلائے نہیں، لائے نہیں؟ کہا کہ بیٹی میں کس طرح لاتا، ان میں یتیموں کے بچے بھی کھیل رہے تھے. میں اگر اپنے بچوں کو بلاتا تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی کہ کاش آج ہمارے بابا ہوتے، وہ بھی ہمیں بلانے کے لیے آتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو انسانیت کی اعلیٰ معراج قائم فرمائی ہے. بابا کا کہ یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو ایسے پیار نہ کرو کہ کہیں وہ فیل نہ کریں، ان کو احساس نہ ہو اس کا. رسول ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں ضربت کے حوالے سے ضرور یہاں پر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کو ضربت لگائی گئی ہے. بدترین دہشت گردی دنیا میں، دہشت گردی کی بڑی مثالیں. اور یہ تو پہلی دہشت گردی جو کہ مسجد سے شروع ہوئی تو آغاز کسی کو عالم عبادت کے اندر دنیا میں دہشت گردی کی بڑی اقسام ہے. یہ سوسائیڈل اٹیکس جو کیے گئے پہلی مرتبہ دنیا نے اگر دیکھیں تو اسلام کے خلاف دیکھیں. چنانچہ وہ عالم عبادت کے اندر ان کو شہید کیا گیا، دہشت گردی کی گئی. حضرت عمر بن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ جا رہے، احد پہاڑ نے حرکت کی، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، اور یا سبیر پہاڑ. تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس وقت صدیق اکبر تھے، آپ کے ساتھ عثمان غنی تھے، اور عمر بن خطاب تھے. آپ نے یہ بشارت دے دی کہ تم دونوں شہادت کے مقام پر قائم ہو گئے، اور ان کو صدیق کہا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر بن خطاب عالم نماز میں ہے. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی دنیا کا بدترین شخص آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کو شہید کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر مبارک کاشانہ مبارک کا محاصرہ کیا گیا. ظلمن لوگ ان کے گھر میں کھودے، آپ کو شہید کیا گیا ایسے عالم میں جب تلاوت قرآن کر رہے تھے. اور وہ میرے خیال میں نسخہ ابھی بھی ٹاپ کپی اس کے اندر موجود ہے، ٹرکی میں موجود ہے، اس کے اوپر خون بھی ہے. جی ہاں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت ہے اس کے اوپر موجود، وہاں پر خون ہے. اسی طرح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس نے پرورش کی، اور یہ جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا یہ بھی حضرت عمر کی خفالت، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا. حضرت عمر اس کی داد رسی کیا کرتے، مانگنے آیا اور کہا کہ اے عمر میں آپ کے لیے کچھ دوں گا، میرا آقا مجھے کم دیتا ہے. آپ نے فرمایا تیری رقم غلام ہو کر تو اتنا کام کرتا ہے، یہ تو مناسب ہے. اس نے کہا اچھا، میں چکی بنانے کا ماہر تھا، لوہار تھا. کہا کہ میں آپ کی ایسی چکی بناؤں گا دنیا میں کسی نے نہیں بنائی. حضرت عمر نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا. یہی عالم حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. آپ بھی اس کی کفالت کرتے تھے، ابو ملجم کی، ٹھیک ہے نا، اس کی آپ کفالت کیا کرتے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا کہ یہ حلیہ میرے نبی نے بتایا تھا، یہ ایسا ہی ہے، یہ مجھے قتل کرے گا، میری داڑھی جو ہے خون سے رنگین ہو جائے گی. اور آپ جب جن دنوں میں آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ بار بار بولتے تھے میرا قاتل کب اپنا کام کرے گا، اور اسے دیکھ کر کہتے تھے میرا قاتل آگے کیوں نہیں بڑھتا. لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے جس کی نشاندہی اس کو قتل کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ جب تک اس نے کچھ مجھے غضب نہیں پہنچائی میں اسے کس طرح سزا دوں. یہ عدل کا معیار، یہ انصاف کا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو ان کی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ یہاں سے کنٹینیو کیجئے. بالکل ایسے ہی ہے کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ لشدت عدلہ، مولا علی علیہ السلام کو عدل کی شدت کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. اور عجیب بات یہ کہ مولا اس وقت حکمران تھے، حاکم مسلمین تھے، خلیفۃ المومنین تھے، اور عام طور پر حکمرانوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے. جی ہاں، تاریخ میں جہاں جہاں پر حکمرانوں کو مارا گیا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے مارا گیا ہے. یہ واحد ایسی ہستی ہیں کہ جن کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. اور جو شہید کرنے والے ہیں اس کے بارے میں پہلے ہی پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اشق الآخرین ہوگا. جو اشق الاولین ہے وہ ناقہ صالح کی کونچے کاٹنے والا اور ٹانگیں کاٹنے والا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے. جی جی جی. اور جو اشق الآخرین ہوگا وہ علی ابن ابی طالب کا قاتل ہوگا. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جو جس طریقے سے بات چل رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ان کی زندگی کے اندر نمونہ عمل پیش کیا انہوں نے. جیسے حضور سرور کائنات حسنین کریمین کے لیے ناقہ بنتے تھے، عید کے موقع پر جانور بن جاتے تھے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھو ان کی سواری کون ہے. اور حسنین کریمین نے جو یہ فرمائش کی تو حضور سرور کائنات ان کے لیے شباہت اختیار کرتے ہیں، اور پھر آنے والا یہ کہتا ہے کہ کتنی بہترین سواری ہے کہ جو حسنین کریمین کو نصیب ہوئی.
تو اس وقت حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ نعم الراکبان ہما، یہ دیکھو سوار کتنے بڑے بہترین ہیں. اور بالکل یہی انداز مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی تھا کہ کسی یتیم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ ہر ایک کے پاس جانور ہے لیکن اس یتیم بچے کے پاس جانور نہیں تھا. تو مولا متقیان بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں جو پیغمبر اکرم کا تھا, اللہ, اور وہ بھی اس بچے کے لیے سواری بن گئے اور اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر آواز بھی اسی انداز سے نکالی تاکہ بچہ خوش ہو اور بچہ مسکرایا. تو انہوں نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا ہے. ہمیں باتوں سے بڑھ کر آگے کام کی طرف آنا چاہیے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم تو دیتے ہو, قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہو, لیکن اپنے آپ کو بھول گئے ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں وہاں پر پہلے عمل کرنے والے ہوں. سورہ صف کی ابتدائی آیات میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے صاحبان ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون, یہ بات پروردگار کو بہت سخت ناگوار گزرتی ہے کہ تم کہو تو بڑی بڑی باتیں لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو. تو باتیں جس طرح سے انسان کر رہا ہے, ایک انور مسعود صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو ہمارے پاکستان کے شاعر ہیں, بڑے مزاحیہ باتیں بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک شعر کے اندر یہ بات بیان کی کہ ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا, ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا حضور کچھ تو فرمائیں اقبال کے احوال میں. بولے علامہ سے ہے بس اتنی سی نسبت مجھے, بنوا لی ہے کوٹھی میں نے گلشن اقبال میں. تو علامہ اقبال سے محبت ہے تو ان کی شاعری یاد ہونی چاہیے, بس لیکن ہماری بس نسبت ناموں کی حد تک رہ گئی. اشارہ کیا آپ نے. ہمارے یہاں نام تو بڑے اچھے اچھے ہیں, اچھے ہیں, لیکن وہ کردار بھی ہونے چاہیے کہ جو ہمارے آئیکنز کے کردار تھے. تو انشاءاللہ اس بات پر عمل ہو سکے گا جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں رہتے بلکہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. عمران بھائی آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے بڑے معاشرتی پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی کہ آج کل کیوں نہیں اس پہ عمل ہو رہا. اچھا, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ تو چل ہی رہا ہے جیسے تیسے, لیکن یہ پرسنل کیپیسٹی میں میری آپ کی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم دوسروں کو بات کرنا, دوسروں پہ تنقید کرنا کچھ دیر کے لیے اگر چھوڑ دیں, صحیح ہے, بات تو کرنی چاہیے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن پرسنلی ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے. سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے, جو کہ دیکھیں قرآن بار بار ہمیں پکار رہا ہے. قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جسے بار بار پڑھا جائے, اور ہماری حالت یہ ہے حسن بھائی کہ زندگیاں بیت جاتی ہیں اور اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے. ترجمہ یہ ہے لفظی قرآن کا جسے بار بار قرات کیا جائے, اور ہم ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ رہے. ایک تو سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھا جائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے, ان کے گھرانے کی سیرت کو پڑھا جائے, ان کے غلاموں کی سیرت کو پڑھا جائے. اب یتامہ مساکین کی بات ہو رہی ہے تو آقا دیکھیں یہ تذکرے جو ہو رہے ہیں یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, دیکھیں جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے نا, تکرار, الکلام اذا تکرر تقرر فی القلب, فرمایا جس کلام کا بھی تکرار ہوتا ہے وہ دلوں میں قرار پاتا ہے. تو کلام کا تکرار بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسے ایک صحابی ہے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ میرا بچہ نہیں میرا, سوری یہ صحابی کا نہیں واقعہ, ایک یہودی ہے غیر مسلم تھے, آ کے کہنے لگے میرا بچہ نہیں مل رہا, جس کی طرف آگے اشارہ فرمایا. تو آپ نے ایک صحابی بیٹھے تھے, کہنے لگے کہ فلاں جگہ جہاں شہداء کے بچے کھیل رہے ہیں وہاں میں نے ان کے بچے کو دیکھا. تو وہ بھاگ کے نا خوشی سے جانے لگے. تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ, بچے کو خوشی سے اور نام پکار کے اور گلے لگ کے نہ ملنا, کہیں وہ جو یتیم بچے کھیل رہے ہیں ان کی طبیعت میں بوجھ آئے تو خطرہ ہے کہیں رب تیرے بچے کو بھی یتیم نہ کر دے. تو گزارش ہے کہ بچوں کے ساتھ, یتامہ کے ساتھ, مساکین کے ساتھ, آج ہم جب کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو کلیپنگ کرتے ہیں, اس کلیپنگ سے 1000 درجے بہتر ہے کہ جب اس کو حوصلہ افزائی اور کندھے پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہو نا, وہ کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہزاروں کلیپنگ سے اور تالیاں بجانے سے 1000 درجے نہیں کروڑ درجے بہتر ہے. اس طرف ایک تو ہمیں جانا چاہیے, اور دوسرا قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں اس کا ضرور ہم اہتمام سے مطالعہ کریں. ارائیت الذی یکذب بالدین, ایسے ہی سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. میں تمہیں ایک گھاٹی کا بتاتا ہوں, اس میں گھس جاؤ, نہ دیکھو کہ نفع نقصان ہے. وہ کیا ہے؟ میں کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ ادار کرنے کی کوشش کرو, کوئی قید میں ہے اس کو رہائی. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اور آخری بات سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو شکوے شکایت کرتا نا, چھوڑ دے شکوے شکایت. اما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن. تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو کہتا ہے رب نے مجھے پریشان کر دیا, ذلیل کر دیا, یہ ہو گیا, میرے پر حالات
اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ, آگے ذرا سن, کلا بل لا تکرمون الیتیم, تو اپنا بھی تو مطالعہ کر ذرا, تو نے یتیموں کا کچھ خیال کیا؟ اور آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے جن لوگوں سے اللہ نے بڑے سے بڑا کام لیا ہے وہ یتیم ہیں. امام الانبیاء کو سب سے پہلے اٹھایا, سبحان اللہ, امام بخاری کو اٹھایا, بالکل بالکل, پیران پیر عبد القادر جیلانی کو, بالکل بالکل, بڑی بڑی ہستیاں. تو اس لیے گزارش ہے کہ یتیموں کے اندر وہ جب باپ چلا جاتا تو قدرتی قوت مدافعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے, ان کو تھوڑا سا حوصلہ دے دیں تو وہ بچے یہاں سے یہاں چلے جائیں گے. میں تحدیث بھی نعمہ کے طور پر الحمدللہ 3.5 ماہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا. میرے والد صاحب یتیم, میں چونکہ یتیم تھا, والد صاحب فوت ہو گئے, سال کا تھا میں جب والد صاحب فوت ہو گئے. حافظہ اتنا تھا اللہ کے فضل و کرم سے کہ 3.5 ماہ میں ریکارڈ ہوتا ہے, عام طور پہ بچہ 2 سال میں 3 سال میں حفظ کرتا ہے, اللہ کا کرم ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک دکھڑا سنانے لگا ہوں کہ میں چونکہ یتیم تھا, والد صاحب نے سب کچھ چھوڑا, لیکن وہی بات کہ جو شریکہ برادری ہے نا, یہ کہیں کا نہیں رہنے دیتی, جس کو قرآن پاک نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا کہ حضرت مریم کی جب والدہ فوت ہوتی ہیں تو اس وقت شریکہ نیک تھا, برادری نیک تھی. وہاں قرآن اندازی پڑھ رہی ہے ایہم یکفل مریم, کہ بھی ان کی کفالت کون کرے گا. قرآن اندازی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھی کون یہ لے سکتا ہے, بھی قرآن ڈالیں گے اس کو ملے گی یہ سعادت. تو ان کے خالہ کے نام کا یہ نکلا, ان کے خالو تھے حضرت زکریا. جی جی جی. تو یہ ان کو سارا مل رہا ہے کس بنیاد پر کہ اس وقت معاشرہ اچھا تھا. معاشرہ اب بھی اچھا ہو سکتا ہے جب ہم اچھے ہو جائیں, ہم اپنی ذات سے نیت کریں. میں آپ کو بات بتانا چاہتا کہ ذہانت کا معاملہ اس حد تک الحمدللہ تھا, لیکن حسن بھائی مجھے یاد ہے کہ ٹیچر کو سبق سنانے کے لیے جب میں جاتا تھا تو وہاں جا کے ٹیچر کا وہ روب, دبدبہ, وہ خوف, وہ رویے, وہ کیفیات دیکھ کے میں سبق بھول جاتا تھا. اب ایک طرف بچہ اتنا یہ ذہین ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کے فضل و کرم سے کہ 3-3.5 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرا جانا, ایک طرف سبق کا بھول جانا. اللہ کا واسطہ ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان الیتیم اذا بکا اہتز عرش الرحمن, جب یتیم کے آنسو نکلتے ہیں تو رحمان کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اللہ. اور جو اس کے آنسو کو پونچھتا ہے, اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اشہدو, تم گواہ رہنا کہ من لمن ارضیتہ رضیتہ یوم القیامہ, کہ جو اس بچے کو راضی کرے گا, اللہ کی قسم میں اللہ اپنے ذمے لیتا ہوں, میں کل قیامت میں اس کو راضی کروں. بہت خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت بات. عمران بھائی خوش رہیے, اور آپ نے اپنا واقعہ جو بتایا وہ ایک انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. اور آج ہمیں یہ پتہ چلا آپ کے بارے میں, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ دیکھیے ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے, ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے. انہوں نے ویسا نہیں بننا کہ جن کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے. بالکل 3.5 ماہ میں بہت بڑی بات ہے, یہ سعادت ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. سارے بھائی ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا, بریک پہ بھی ہمیں جانا ہے, جاتے جاتے ایک سوال یہ ہے کہ کس طرح ہماری قوم تو بہت زیادہ چیریٹی گیونگ قوم ہے, یہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستانی قوم ماشاءاللہ ہمیشہ باہر نکلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ میں بالکل اس کا جواب دوں گا, لیکن وہ بات جو ابھی ہمارے عمران بھائی نے کہی, وہی جو میں نے کہا تھا کہ اپنے ہی کھا جاتے ہیں سب سے پہلے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ عمران بھائی خود ساتھ ہی ہو چکے ہیں, اور لوگوں کو یہی میسج آج لینا چاہیے کہ اگر اتنا بڑا آدمی مفتی ماشاءاللہ, ہمارے تو بھائی بھی ہیں, دوست بھی, بڑا اچھا مزاج ان کا, لیکن اگر اس کے روح کانپ گئی بتاتے ہوئے واقعہ, آپ سوچے تو صحیح, آپ اپنوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ, تو اس کو سوچنا ضرور چاہیے. دوسرا یہ سر ایسا دیکھیں, میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, اگر نہیں دے رہے تو میرے پاس پیسوں کی مشین تھوڑی جو میں چھاپ رہا ہوں, اور میں لوگوں دے رہے ہیں ساتھ, لیکن جو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم اس سے پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وسائل اگر بڑھ جائیں نا تو انشاءاللہ یہ سمجھ مطلب یہ کہ نفس نفسی کا عالم بھی, اور ہر ایک پریشان ہے اس وجہ سے کہ آگے ہوگا کہ مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی, لیکن اس ٹائم میں بھی جو آگے بڑھتا ہے تو اس میں نیکی کا ثواب اور ہوگا. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے, ذکی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, علامہ عمران صاحب ہمارے ساتھ, اور سارے بھائی آپ بھی, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ایک چھوٹی سی بریک طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے رمضان کا سماں. جی
تو رمضان کے سما میں افطار کی تیاری میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نازیہ. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. نازیہ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نازیہ بڑی زبردست آج خوشبو آ رہی تھی, آج بھی خوشبو آ رہی تھی, اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی گڈ لکنگ قسم کی آج آپ نے چیز بنائی ہے کھانے کی. ہاں یہ ایکچولی گڈ لکنگ لگ رہی ہے. تو کیا بنایا آج آپ نے؟ میں نے آج بنایا باکس پیٹیز, اور یہ کل پرسوں میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سحری پر, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا بتایا, کہا کہ تم باکس پیٹیز بناؤ, بچوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا اچھا ہاں. تو انہوں نے جو ریسیپی بتایا اس پہ تھوڑا سا امپرووائز کر کے میں نے اس ریسیپی کو جو ہے کریٹ کیا, اور بڑی مزے کی ریسیپی مجھے لگی. کوئی مجھے بتاتا بھی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے, اور میں کہتی ہوں کیوں نہ وہ بھی بات لوگوں تک پہنچے. اچھی بات ہے نا, آپ نے وہ کر بھی لی. بالکل. اچھا میں بہت زیادہ آئی ایم ناٹ فرائیڈ فین, اس وجہ سے کہ اس میں آئل بہت خرچ ہوتا ہے, اور آج کل کے دور میں کہتی ہوں آئل بچت کریں. یہ بھی اچھا ہے, نہیں وہ یہ اچھا ہے کہ صحت بھی صحیح رہے اور بچت بھی ہو جائے, بہت ضروری ہے. پھر وہی والی بات آتی ہے کہ یہ ریسیپی اگر جو ہے دو طرح سے بن سکتی ہے. ایک تو میں نے اس میں بتا دوں قیمہ ایڈ کیا تھا, قیمے میں کالی مرچ, نمک, پیاز. اچھا قیمے کو پہلے بھون لیا پورا نا, بالکل ڈرائی کر لیا, اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے پھر جو ہے نا پیاز کچی کچی ایڈ کر لی, اور ہری مرچیں, اور اس کے ساتھ ہی چیز آپ نے جو ہے نا وہ رکھ لیا. دونوں چیزیں دیکھیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں تاکہ پتہ چلے اس کی شکل یہ نکلتی ہے. اور پھر سموسے کی پٹی لی, سموسے کی پٹی کو کراس بنا لیا, اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیا یہ دونوں چیزیں. ساتھ ہی میں نے میدا لیا, میدے کو پانی میں گوند بنا لیا, سب گوند بنا لے کا کہتے ہیں اس کو, ہم نے کور جو ہے نا چاروں طرف سے کر لیا, اور اس کے بعد پھر اس کو باکس کو جو ہے باکس بنا دیا, اس کو ہم نے لپیٹ دیا ایک دوسرے سے اس طرح سے نا. میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ, اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سہیل بھائی 100%, لیکن یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے. اچھا لگتا, تالیاں بجائیں. زبردست اسکوائر, بالکل ویسے اسکوائر. مدیہ آپ سے یہ بولا تھا نا کہ کچھ جیسے کبھی کبھی ہر روز ایک ہی چیز کھا کے انسان تنگ آ جاتا ہے, کچھ نیا. یہ چیز ہے کہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ کھانا بچا ہوتا ہے, کل کا سالن بچ گیا یا کچھ, تو وہ ہم فل کر کے. ارے میں تو دیکھیے آپ, کیونکہ میں پراٹھا ماسٹر, مطلب بنانے میں نہیں کھانے میں, تو وہی جو بچے جب رات میں جیسے قیمہ بنا ہوتا تھا, دال بنی ہوتی تھی دوسری والی سے, تو وہ اس کو آپ پراٹھے میں ڈالے, گوبھی بنی ہوتی تھی, تو میں یہ اچھی آپ بتائیے کہ آپ اس کے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں. پکوڑے بنا سکتے ہیں, ساتھ میں سموسے بنا لے. میں نے اس دن کباب بنائے تھے, کٹلیٹس بنائے تھے, وہ بھی میں کہتی ہوں گھر میں جو چیزیں آپ کی ہوتی ہیں ایکسٹرا جو بچ جاتا ہے اس کا آپ بنا لیں. اس کے علاوہ یہ کہ کچھ ایسے سینڈوچ بھی ہے جو آگے جا کے انشاءاللہ میں بناؤں گی آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ. کیونکہ بھائی دیکھیں ابھی تو افطار کی ٹیبل کے لیے آپ کام کر رہی ہیں, اب آنے والے ہفتے میں چاہوں گی کہ پھر عید آنے والی ہے, تو آپ نے عید کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا مٹھاس اور کیا کیا چیزیں ہم بنا سکتے ہیں وہ آپ نے چیزیں بنانی ہیں. ریسیپی میٹھے کے لیے دی ہے, اسپیشلی جو 3 دن ہوتے ہیں نا اس میں تو میں بالکل میٹھا ہی بناتی ہوں تاکہ اسی کی تیاری ہو. اچھا اس کے اندر 2 چیزیں جو میں نے بتایا ہو سکتی ہے. ایک تو ہے کہ اگر آپ کو کم آئل میں بنانا ہے تو اس کے بعد کچھ لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سموسے کی پٹی آپ ڈائریکٹ شیلو فرائی کر لیں. لیکن اگر آپ کو ڈیپ فرائی کرنا ہے تو اس میں نے ایڈ کیا تھا انڈا بھی ہے. پہلے میدا جو ہم نے بنایا تھا لیپ, اسی میں آپ نے ڈپ کرنا ہے, پھر انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرم میں ڈپ کر کے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی شکل جو ہے وہ نکل آئے گی. اچھا اوپر آپ نے جو وائٹ کیا لگا ہے, اچھا وہ الگ لگا ہے, آپ نے اوپر اسپرنکل کیا ہے, لگا چیز والا کو بالکل شیریڈ سے بھی بہت شیریڈ والے کا بھی شیریڈ مجھے لگ رہا تھا شاید. جلے بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہوا یہ کہ جو انڈا اور جو وہ تھا میدا اس کے ساتھ یہ اتنے وہ ہو گئے کہ یہ کیونکہ نا آئل انہوں نے بہت زیادہ کھینچا نہیں, جس کی وجہ سے یہ ٹوٹے نہیں اور نا بہت زیادہ لال نہیں ہوئے. ایک نازیہ اور چیز بتاؤ کہ لوگ چیز سے بہت گھبرا جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں لگانا, جبکہ اور بہت فضول چیزیں کھاتے ہیں, لیکن چیز آلسو ہیز گڈ فیٹ, اور تھوڑا بہت اگر کھا لے تو اچھا ہوتا ہے. جو پروسیسڈ ہوتی ہے اس میں فیٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو کیا کھا لینے سے کوئی اتنا زیادہ تو فرق نہیں. دیکھیں چیز آپ اگر آپ دودھ بھی فل کریم پئیں گے جس طرح بلائی کے ساتھ, تو اس کا آپ کا وہی ہوگا کہ فیٹس آپ, لیکن وہ فائدہ بھی ہے, گڈ فیٹ بھی ہے نا, کچھ تو چاہیے باڈی میں. ڈیپینڈس کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنی باڈی کو دیکھیں, کیا آپ کی باڈی فیٹس ایکسپٹ کر رہی ہے. اگر باڈی بچے ہیں, بچوں ینگر لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. ینگر میں کہتی ہوں میری طرح کے جو ینگ لوگ ہیں وہ چیز اور 25 سال کے چیز اور دودھ کا خوب استعمال, اور 25 سال کے بھی ہیں نا, تو ابھی تو یہ مطلب
ابھی جتنا مرضی کھائے پیئے، Thank you نازیہ، بہت شکریہ. ربڑی کھائیں، سب چیزیں کھائیں. مجھے نا لوگ دودھ نہیں پیتے، دودھ کا اچھا متبادلہ ویسے چیز کھا لیا کریں، کھانی چاہیے بچے، جو آپ because مجھے چیز بہت پسند ہے، میں تو روز I love cheese. اچھا وائے گوڈ چیز کے، ہاں وہ ذرا اس میں اسمیل ہوتی ہے، لیکن اس کو کسی کریکر پہ لگا کے ہلکا سا دبا کے. اچھا گوڈ چیز کا پیزا آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ اسمیل نہیں کرتا. I love all sorts of چیزیں. اچھا یہ نا یہ پیاری سی گڑیا بیٹھی ہوئی آپ کی گود میں، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ یہ آپ ان کو ذرا مائک دیجیے گا. یہ نا مدیہ مجھے اتنی کیوٹ لگی کہ پہلے تو یہ اٹھ کے نا، السلام علیکم، یہ نا سو رہی تھی اپنی ایسے، اور پروگرام میں صرف آئی اس لیے کہ بس ہم سے ملنے. دیکھیں آپ پروگرام میں پیچھے بھی لگی ہوئی تھی میرے کہ مجھے شو میں جانا ہے. مما آپ نے کل دکھایا تھا نا، پرسوں بھی دکھایا تھا، وہی والا شو ہے یہ. چلیں بچے کے لیے تالیاں بجے. میری نا ڈیلی ملاقات ہوتی ہے سب سے، اور سب جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ سب سے ملنا چاہتے ہیں. احسن کا بہت، مدیہ کا بہت زیادہ، اور سب کہتے ہیں ہمیں تصویریں بھی کھنچانی ہوتی ہیں. ہاں تو یہ بڑی محبت تھی. ان کو میں اسپیشل ابھی گفٹ دوں گا کچھ دیر میں. یہ پیاری سی گڑی اماں کے ساتھ تو کوئی بھی بیٹھا ہو نا، ماں ہوتی. اچھا ماں کے ساتھ جب کیا ہوا؟ جی 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 بتائیے کیا. نہیں وہ یہ کیا ہے بھئی؟ ابھی روزہ نہیں کھلا ہمارا. اچھا ہاتھ سے بنا کے لے کر آئے. کیا بنا ہے بیٹا؟ کیک بنایا ہے. ارے واو، this looks so nice. Oh, یہ تو کیک بنا ہے. نائس، ویری نائس، Very nice icing. بھئی یہ دیکھیں، گڈ. ہاں رمضان کا سما. واو بھائی زبردست. مدے یہ تو کیک ہمیں کاٹنا پڑے گا. یہ تو بالکل کاٹنا پڑے گا. اس کو یہاں رکھیں گے اور اس کیک کو بھی ہم کٹیں. بیٹا آپ کو بھی گفٹ ملے گا. بہت اچھا. میں چاہوں گی ابھی آپ کو کچھ ہی دیر میں یہ ہم واپس آتے ہیں تو گفٹ دیتے مجھے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب خواتین گھر میں کام کرتی ہیں. کوئی بھی میں کہتی ہوں ضروری نہیں کہ ارن کے لیے کام کریں، ارن کے لیے کریں گے تو اور اچھا، بہت اچھی بات ہے. بٹ بائی دا وے میں آپ سے ڈیٹیلز لوں گی، ہو سکتا ہے آپ سے کیک بنوائے. ہاں انہوں نے بنایا نا جی، انہی کی بات کر رہی ہوں میں. کریٹیوٹی اپنی دبائیں نہیں، آپ گھر میں کام کریں، آپ بنائیں، اپنے لیے بنائیں، گھر والوں کے لیے بنائیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہ میں نے آج بنایا ہے لال شربت کا شیک. ہمارے شربت وہ بناتے ہیں نا دودھ کے ساتھ، یہ میں نے اس میں تھوڑی سی چینجز کی ہیں. اس میں میں نے ایڈ کیا ہے لال شربت، برف ہے، کریم ہے ساتھ میں، اور پھر جو ہے اس میں میں نے دودھ ایڈ کیا، اور ساتھ ہی اس کے جو ہے بادام اور پستے جو ہے نا پسے ہوئے وہ میں نے اس میں قسم. ویسے ایسا وہ سبیل نہیں جب لگائی جاتی تو وہ اس میں نا وہ ایک دم مجھے یاد آ گئی کہ وہ بھی ایک ایسی ہوتی ہے جو گلاس بھر کے لیے جاتے تھے، وہ شربت والے ساتھ میں دودھ والے. ہاں بہت اچھا لگتا ہے. اچھا آپ نے یہ بات کی ہے تو میں ابھی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا یہاں سے تو یوزلی روزہ افطار ہو رہا تھا راستے میں، تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ لوگوں نے اتنے لوگوں کے روزے افطار کراتے ہیں. وہ میرے لیے ایک انفیکٹ میں کل ہی عارف میرے ساتھ ہوتا ہے، میں ان کو یہ بولا تھا کہ یار اتنے دن ہم لوگ بھاگ دوڑ میں تو ابھی تک ایسا ہوا نہیں کہ مجمع کا ہم نے روزہ نہیں کھلوایا. مجھے ایسی فیلنگ، کیونکہ ہر سال ایک وہ روٹین اور عادت رہتی ہے، تو میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں بھی آخری دن جو ہے ان میں خوب لوگوں کے روزے کھلوائیں ہم لوگ. یہ تھوڑے دن رہ گئے پھر گزر جائے گا رمضان. بالکل رمضان گزر جائے گا، پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہماری انشاءاللہ ملے گا، ہمیں امید ہے ملے گا. لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں یہ رمضان لکھ دیا، اور اللہ پاک نے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں تم اس رمضان میں کیا کچھ خاص کر لیتے ہو. ٹھیک ہے ہم سب اپنی جابس تو کر رہے ہیں، لیکن یقین مانے جو ہم شو کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ہماری عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان سے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دل کے سوال آپ لوگوں کے سوالات ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. ورنہ ہماری کیا حیثیت، ہم تو ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ ہی کے سوال ہم آگے پہنچا دیتے ہیں. اور ایسے ہی پھر جو خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ہمیں ساتھ سن بھی رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ بنانا بھی ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ریسیپیز ان کے ساتھ شیئر کر دیں. اور نازیہ روز ڈھونڈ کے بڑی زبردست جو ہے وہ ریسیپیز لے کر آتی ہیں، کوئی اچھا ان کو بتائیں بھی تو ان کے ساتھ بھی وہ امپرووائز کر لیتی ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ نا ڈفرینٹ لوگوں کے لیے. اچھا میں ایک چیز میں دیکھی ہے کہ خواتین کے لیے جو پکانا ہے نا وہ بہت آسان ہوتا ہے. کچھ ایسی ٹپس ہیں جو میں دینا چاہوں گی. ایک تو ہے کہ خواتین جو چھری پکڑ کے ہاتھ سے یوں کاٹتی ہیں نا، ٹھیک ہے وہ بہت اچھا ہے ان کے لیے بالکل اگر وہ کرتی ہیں، لیکن بہت ڈینجرس ہوتا ہے آپ کا یہ ہاتھ کٹنا. جو ہم شیف کے انداز سے جب کاٹتے ہیں نا، اس سے ایک تو ہماری کٹنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے، کوئک کٹنگ ہوتی ہے. تو کبھی بھی موقع ملے نا تو میں کہتی ہوں خواتین کو یہ چیز ضرور سیکھیں. بالکل اس میں یہ ہنر ہے. اور بڑا آپ کو نا، جب میں خود بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، لو نازیہ کو لگا کہ نازیہ کی بابے تالیاں بجا رہے، میں نے ابھی لفافہ بیگ پکڑا پیچھے سے میرے لیے تحفے آئے، مجھے پتہ چل گیا تھا. یہ لے لیجئے، یہ لے آپ، یہ آج تم بنتا ہے، یہ جانان کا تحفہ آپ لے لیجئے. آپ کا نازیہ کی تالیاں بجائیے. یہ تو میری فرمائش. اچھا یہ چھوٹی جو گڑیا ہے یہ ان کو ہم آج دماس دیں گے تاکہ یہ جب جائیں تو ان کو یاد رہے گا کہ یہ احسن انکل اور مدیہ آنٹی کے شو میں آئی تھی. آنٹی میں تو نہیں بول رہا تھا، کوئی بات نہیں، شو میں آئی تھی. نہیں وہ ہنس رہے، بولنا نہیں چاہیے نا.
تو آپ کے یہ اس کو یاد رکھے جب بڑی ہوگی پھر یہ چین پہنے گی ہر. اچھا جی اور تھوڑے سے گفٹ دیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آن ایئر اس طرح سے لائیو آئیں. یہ دکھائے گا کے لینن کا گفٹ. ہمیں کیک کس نے دیا ہے؟ کیک یہ آپ کا ہے کے لینن کا, اور یہ آپاس کا بھی آپ رکھیے. یہ آپاس کا گفٹ آپ رکھیے, یہ آپاس کا گفٹ آپ رکھ لیجئے. آپ پریشان کیوں ہو گئی گفٹ کے نام پہ؟ نہیں چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ رکھ لیجئے کے لینن کا. یہ آپ کو لاسٹ ٹائم نہیں ملا تھا؟ اچھا چہرہ دیکھا ہوا لگ رہا ہے آپ کا. اچھا بھائی یہ پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے جو ایک جیسے کپڑے پہن کے آئے ہیں دونوں, پیچھے بہت سارے یہ ان بچوں کو مجھے دینا ہے محمدی ایکسچینج کی جانب سے. یہ لیجئے موبائل, یہ ان بچوں, لیکن ابو کے لیے امی کے لیے جی. اور یہ شاہ سوار مدی آپ بتائیں. وہ پیچھے ہمارے بھائی آپ کو مسلسل دیکھ رہے ہیں. یہ اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ لے لیجئے, تالیاں بجائیے ان کے لیے. جانان کا گفٹ ہیمپر جائے گا, یہ آپ لے لیجئے, یہ آپ لے لیجئے. الفتح کا گفٹ باکس جائے گا. اچھا یہ لیجئے, ہاں جی آپ کو بھی دیتے ہیں, یہ رکھیے آپ. الفتح کا ایک اور باکس جائے گا, یہ پیچھے جائے گا جی, یہ لیجئے. جی جی اور یہ آگے بھی ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں جو بیچاری مسلسل دیکھ رہی ہیں, اچھا یہ لیجئے الفتح کا, یہ لیجئے, یہ آپ رکھ لیجئے. اور ان کے ساتھ جی ہاں, اور یہ تالیاں ہونی چاہیے بھائی. اچھا لے لیا, وہ آپ کے ساتھ ہے نا. ایک منٹ جی. یار مدی کتنا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا. بالکل جی, وہ بچے جو کھڑے ہیں نا, بچے جو ہیں جو پیچھے بچے کھڑے ہیں. اچھا یہ لے, یہ بچے یہ دونوں لے لو. آپ دونوں بہن بھائی ہو, آپ دونوں بہن بھائی ہو, یہ پکڑو. آگے پکڑیے ان کو, پکڑائیے پلیز. یہ لیجیے, تالیاں بجائیے نا زوردار. اچھا ہم کچھ ویٹ کرتے ہیں, بتائیے. آپ نے ڈرنک کا پورا نہیں بتایا مجھے. ایک چیز بہت اچھی لگی, آپ نے اوپر اس کے پستہ شاید اور بادام دونوں کرش کر کے ڈالیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کو پیتے ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ اخروٹ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اخروٹ ویسے بھی ہیلدی ہے, لیکن اخروٹ کی زیادہ کوانٹٹی میں اس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں لیکن اس میں گڈ آپ کھائے نا تو آپ, لیکن وہی بھی لمٹ میں آپ کھائیں, وہ کولیسٹرول بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایک آدھا ڈال دیں اگر. ہاں ایک آدھا زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اتنا زیادہ اس میں جو جب آپ اس کو کھائے بھی نا تو آپ فیل کیا کریں کہ کیونکہ جن کا ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے نا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نا ایک دو والنٹ بس لے سکتے ہیں. بادام بالکل منع ہوتے ہیں ان کو, یہاں تک پتہ آپ کو. نازیہ آپ کی کچن میں چھری کیوں نہیں ہے یہ بتائیں. ارے کیوں نہیں ہے, یہ آپ کی کچن کی چھری کہاں ہے؟ ہاں یہ اچھی بات آپ کو دیتے ہیں. نہیں بڑی چھری, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مدیہ جو ہے وہ کیک کاٹیں رمضان کا سما کا. یعنی آپ دونوں خواتین, میں ساتھ دعا کریں گے. آپ دونوں ہم کاٹ لیتے ہیں چلیں جی. اور آڈینس یہ آڈینس کا کہانی مانتے بھی مان لیں. چلیں جی, رمضان کا سما کا کیک اور آڈینس کا بہت شکریہ. اب ہم اس کو افطار کے بعد کھائیں گے. بالکل بالکل, یہ ہماری ٹیم. ویری نائس. بس جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا. اور میرے خیال سے جو اسپیسیفکلی اب لوگ جو گھروں سے اپنے سے کام کریں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان بچیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ساتھ نیبر کنٹری ہے وہاں پہ جو ٹفن بزنس ہے وہ کتنا عروج پر ہے, کتنا لوگ اس سے کماتے ہیں. تو ہمارے بھی یہاں پہ جو لوگ دفتروں میں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی ایسی بڑی ہیں ٹفن سروسز, لیکن اس لیول کی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جو رائڈرز ہیں وہ اس سے اتنا کما رہے ہیں, جو بنانے والے اتنا کما رہے ہیں, خواتین بناتی ہیں, گھر چلا رہی ہیں اپنے. اچھا اور نا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ آن لائن بزنس بھی ہیں. میں کہتی ہوں خواتین آج کل آئی ٹی کا بہت دور ہے, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں اپنے بچوں کو آگے آئی ٹی کی طرف لے کر آئیں, اور اگر خود بھی نہیں سیکھا ہوا تو سیکھیں اس چیز کو. سیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا, آپ کوئی بھی چیز ضرور سیکھا کریں. اور ایک اور چیز میں بتاؤں, کیونکہ میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں مجھے پتا ہے کہ کھانا پکانا بہت کریٹو کام ہے, اور جو بھی خواتین جب کچن میں کھانا پکاتی ہیں بناتی ہیں نا, میں کہتی ہوں ان کو اپریشیٹ ضرور کریں. اپنے گھر والے بھی ان کے لیے تالیاں بجا دیں. یہ لیں کر دیا ہم نے اپریشیٹ, آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ان مردوں کو بھی جو آپ کا ہاتھ بٹائے. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہوگا آپ کا فیوریٹ ترین سیگمنٹ بنو سما کی آواز. تو دیکھتے رہیے رمضان کا سما.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में हम आपको कहते हैं खुश आमदेद। हमारे साथ सभी भाई मौजूद हैं और हमारे साथ वसी भाई मौजूद है रोज़ की तरह। और आप लोग जानते ही हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये मुकाबला और सख्त से सख्त होता जा रहा है, क्योंकि अब तक अभी आज 19वां रोज़ा है और इससे पहले जितने भी हमारे पास कंटेस्टेंट आए हैं सबके कमेंट्स में कहीं ना कहीं हमारे जजेस ने उनके लिए इस्लाह भी जो है उसका आंसर भी रखा है ताकि आने वाले बच्चे उससे कुछ सीख सके, तो जो कि बहुत ज़रूरी है और इसका मेन मकसद ये है। वैसे तो हमारे पार्टिसिपेंट जितने हैं वो सभी जीते हुए हैं क्योंकि वो रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पेश करें, तो ये तो बड़ी सादत और शर्फ की बात है। अच्छा, आज चूँकि मैंने सामने देखा कि एक प्यारा सा मुन्ना सा बॉय खड़ा है हमारे पास, तो मैं पहले तो इनकी सबसे पहले एज पूछूंगा। एज क्या बेटा आपकी? 13। माशाल्लाह, ये तो छोटा लगता है अपनी एज से। और नाम बता दीजिए। मोहम्मद अफहाम। मोहम्मद अफहाम। अच्छा, अभी तक जो हमारी सबसे छोटे पार्टिसिपेंट है वो कौन है ये बताइए। मारूख आप बताइए, असद आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। फरियाल अंबर जो कि 10 साल की 10 इयर्स की तो वही है और शी इज द यंगेस्ट सो फार, और वो अभी तक हमारे साथ भी हैं और उम्मीद है कि वो आगे भी जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुरू करें हम अपना। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो पहले कंटेस्टेंट है हमारे कराची से और नाम है इनका मोहम्मद अफहाम। बिस्मिल्लाह। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे वुसअत कोनो मकाम में रोशनी जी फसी भाई क्या कहेंगे आप? अफहाम ने अपनी उम्र के लिहाज से तो बहुत अच्छा पढ़ा, कलाम भी मुश्किल था जिसके अरफा इस उम्र में 13 साल की उम्र में इतनी अच्छी अदायगी है, लेकिन कुछ लफ्ज़ों को इन्होंने इस तरह अदा किया कि वो उसको खाना नहीं चाहिए था अल्फाज को, मसलन आदमियत को आपने रोशन किए हैं, एक दफ़ा उन्होंने कहा किए हैं, सही कहा, ठीक है, फिर दूसरे वो किए हैं, वो किए के अंदर ही इन्होंने उसको है भी कह दिया, ठीक है, थोड़ा क्लियर कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस उम्र के लिहाज से इस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं ये कहता हूँ, मैं ही समझता हूँ, ठीक है, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल का पाकिस्तान का बेहतरीन नात खां मोहम्मद माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़, बहुत शुक्रिया, ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करी। फसी भाई एक चीज़ और मुझे ये बताइए कि आपको अंतरा जिस तरह उन्होंने पिक किया और फिर बीच में एक बहुत ऊपर भी ये ले गए, उसमें कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, ठीक, मुझे तो अच्छा लगा। ठीक हो गया, ठीक जी। सभी भाई अब आप बताइए जी, क्या कहेंगे आप? बहुत उम्दा पढ़ा माशाल्लाह अफहाम ने। सदका ज़रा सा इस पर तवज्जो कीजिए, और अगर आप थोड़ा सा जब शुरू कर रहे थे ना बेटा, थोड़ा सा नीचे से शुरू कर लेते खरज में, तो आपके पास ज़्यादा खुलने की जगह हो जाती है। मैंने आपको पहले भी सुना है
آپ بہت زیادہ اس کو آرام سے پڑھتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ نے اونچا ہونے کے باوجود اس کو نبھا کر دکھایا ہے. یہ آپ کی صلاحیت کی نشانیاں ہیں. بہت عمدہ. ویری نائس، ماشاءاللہ بھائی، کیا بات ہے. افہام اچھا، اور کیا بات ہے. دونوں ججز، افہام کو یقین نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے حیرت سے. کہہ رہے میری تو فہم میں بات نہیں آ رہی کہ مجھے آج فصیح بھائی نے میری تعریف کر دی ہے. افہام کی فہم میں یہ بات نہیں آ رہی. فہم میں یہ بات نہیں آ رہی. یہ فصاحت کی دیکھیں باتیں چیک کریں آپ فصیح بھائی. اسٹیج بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بچہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ میں اسد بھائی یہ مقابلہ جیت کر جاؤں گا. میں نے کہا بھائی انشاءاللہ آپ ہی جیت. یہ جو اسپرٹ ہوتی ہے نا ایک مقابلے میں، اسپرٹ بڑی ضروری ہے. مقابلے میں ہمیشہ یہ سوچ کے اترنا چاہیے کہ یہ مقابلہ مجھے جیتنا ہے. یہ اچھا پرفارم کرنے والے کی نشانی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. کیمرے کے بالکل سامنے شاید ان کے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں، یہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہم پتہ نہیں آن ایئر دکھا سکتے ہیں. ان کے والد صاحب ہیں، اور میں نے دیکھا کہ افہام کانسٹنٹلی اپنے فادر کو دیکھا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور مسکرا کے بیٹے کو دیکھ رہے تھے کہ تم تسلی سے پڑھو، کہ اچھی تیاری کے مطابق. افہام کے اندر الحمدللہ پوری صلاحیت ہے. ماشاءاللہ. مبارک بھئی، آپ کو دونوں ججز نے بہت اچھا کامنٹ دیا. اس طرح کے کامنٹس بہت کم لوگوں کو ملے. جی اچھا، اب ان کا آئی ڈی ان کا بتا دیں. ان کا آئی ڈی کیا ہے؟ 35 جی 35. ٹھیک 35. بیٹا آپ کیمرے کی طرف دیکھیے اور لوگوں کو کہیے کہ آپ کو ووٹ دیں اور اپنی آئی ڈی بتائیے. 35 ہے آپ کی آئی ڈی. جی میرا نام محمد افہام ہے، میری آئی ڈی 35 ہے اور مجھے آپ لوگ ووٹ کریں. ضرور ووٹ دیں گے. اتنے پیارے، وہ دیکھیں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں آپ کے لیے، وہ دیکھیے اتنے پیارے طریقے سے ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے؟ جی پلیز نام لیجئے. جی نیکسٹ کنٹیسٹنٹ لاہور سے ہوں گے ہمارے ساتھ. نام ہے ان کا عتیق رضا. عتیق رضا، بسم اللہ کیجئے، سنائیے جی ہمیں آپ. رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں ہے، رخشندہ تیرے جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، رخشندہ تیرے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. ایک بہت شکریہ بیٹا. اچھا میں سبھی بھائی اور فصیح بھائی آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ
کہ جو لفظ جیسے اب انہوں نے کہیں نعت ظاہر ہے کہیں سے سن کے سیکھی ہوگی، اور اس میں جب ہم کسی بڑے نامور انسان کی جب نکالتے ہیں، شخصیت کی نکالتے ہیں، تو اس پہ تو بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. جیسے مجھے بزم میں ایک لگا کہ انہوں نے کئی جگہ رخشندہ کا جو لفظ ہے اس کو بھی شاید مجھے ایسے محسوس ہے، باقی آپ بتائیں. ٹھیک نہیں تھا. اور پھر یقین ہے عشق سے ان تینوں جگہ پر یہ انہوں نے بالکل سر سے آؤٹ ہوئے ہیں. سر سے بھی آؤٹ ہوئے. اچھا لفظ کی ادائیگی الگ لیکن سر سے آپ کہہ رہے ہیں تلفظ تو تھا ان کا تھا، لیکن میرے لحاظ سے لہن بھی ان کا اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا تو یعنی لفظ بھی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں تھے، پروننسیشن آپ کا مطلب ہے کہ ان کا تلفظ اور ٹھیک ہے. سبھی بھائی آپ کا کہیں گے؟ عتیق رضا پڑھنے والے تو بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ بڑا رسک لیا انہوں نے اس کمپوزیشن کو پڑھنے کا. جی ہاں، مشکل آسان کام نہیں تھا کہ لفظ کو ٹھہرانا، اس کے 2 حصے کرنا مصرے کے، اور اس کے بعد اس کو جمانا. تو آپ کی صلاحیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، یقیناً آپ ایسا کر سکتے تھے اور آپ نے اس دھن کو کر کے دکھایا. لیکن لفظوں کا صحیح طور پر ادا کرنا، میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات بتاتا رہا ہوں پہلے بھی، کہ بیٹا لفظ کا اپنا ایک ساؤنڈ بھی اس کی ایک کیفیت کو واضح کرتا ہے. اگر وہ نہ پورا واضح ہو تو ہم اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کر سکتے پڑھنے والے پر یا کہنے والے پر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا. لیکن ایک مشکل دھن کو جو عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی مقابلے میں، اور اس میں ایک تھوڑا نیا آہنگ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کوشش پر آپ کو بہت داد ہے، اور باقی نمبر میں دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال میں آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ پہلے تو پرسوں ہمارا ایک کل جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا وہ رہ گیا کہ آپ کے فصیح بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کن کو سنتے رہے ہیں سب سے زیادہ؟ میں نے سب سے زیادہ اپنے والد صاحب کو تو سنا. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ. اور لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا سٹائل مختلف ہے. میرے والد صاحب نے مجھے اپنا سٹائل کے کہا کہ یہ تم نے نہیں پڑھنا، تم نے اپنا سٹائل پڑھنا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا شروع سے ابا جی کی تربیت ہی میں نے اپنا سٹائل بنا لیا تھا، اپنا انداز بنا لیا. ٹھیک ہے. اور میں اپنے والد صاحب سے متاثر. ٹھیک ہے. اب انہی کو آپ لے کے چلتے وہی، لیکن میں نے کسی کو کاپی کبھی نہیں کیا آپ نے. سبھی بھائی آپ کا اگر جی چاہے کہ آپ کسی کو بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں اور کسی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کن کو سنیں گے؟ اصل میں شروع سے نا کچھ لکھنے پڑھنے کا ذوق رکھتا ہوں، تو میرے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ شعر کی فکر کیا ہے، اس کے ساتھ لفظ جو جڑے ہوئے ہیں جو اس کی معنویت کو کھول رہے ہیں، اسے ادا کس طرح کیا جا رہا ہے نعت خوانی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور سعید ہاشمی صاحب ہمارے یہاں 2 ایک ایسے نام گزرے ہیں جو اساتذہ کے درجے پر فائز ہیں، کہ لوگ بہت سادہ پڑھ کے گئے لیکن فن سے باخبر تھے. ایک لفظ کو جمع کر وضاحت کے ساتھ انہوں نے جو معیار پیش کیا، وہ آج بھی ان کو کاپی کرنے والے یا ان کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھنے والے لوگوں کے لیے رہنما ہے. کیا بات ہے. اچھا ہم چاہیں گے لاہور کا دوبارہ سے رخ کریں کیونکہ عتیق ہمارے کنٹیسٹنٹ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. آپ پلیز کیمرے کو دیکھ کر لوگوں سے اپنے لیے ووٹ کی بھی اپیل ضرور کیجیے، اور آپ کا جو آئی ڈی ہے وہ ہے 36 میں. ٹھیک ہے ریمارو جی پلیز عتیق جی آپ کا ہے 36. جی مجھے دیکھنے والے جن کو میری آواز پسند آئی، نیچے دیا گیا نمبر، اس پہ مجھے ووٹ کریں اور اپنی محبتوں میں شامل رکھیں. میری آئی ڈی ہے 36. اچھا یہ عتیق بھائی کوئی کیا کرتے ہیں ویسے، آپ یہ تو بتائیے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ عتیق پڑھ رہے ہیں آپ یا کوئی جاب کرتے ہیں؟ جی میں جاب کرتا ہوں. اچھا چلیے جاب کرتے ہیں. اچھا بہت شکریہ. میں کیونکہ قاری وحید ظفر کا نام لیا اور اتنے بڑے بڑے نام لیے، فاصلوں کو تکلف میرا ایک فیوریٹ بچپن سے وہ ہے. میں چاہوں گا فصیح بھی آپ اس کا ایک چند جملے میں، اور بچوں دونوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا بھی اور عتیق آپ کا بھی بہت شکریہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ
تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ماشاءاللہ. جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو. رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی روزہ افطار ہو چکا ہے پاکستان میں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں. آج کا دن الحمدللہ اچھا گزرا. آج کی رات جو ہے اس کے بعد لوگ یقیناً اب تو مغرب کا وقت ہے جہاں پہ وہاں اعتکاف کی تیاری ہو چکی ہوگی تو ان کو ایڈوانس میں مبارکباد بھی دینا چاہتے ہیں. اور ہمارے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور وطن عزیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بالکل جی, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے اہل خاندان, ہمارے خاندان والوں کو, ہمارے بچوں کو اور اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو خصوصی طور پہ, اسپیشلی جن کے ساتھ آپ کے گھر کی دیوار لگی ہوتی ہے, ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, جیتے رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اور جاتے جاتے, کیونکہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب آغاز جیسے رب کے نام سے ہوتا ہے تو جو اختتام ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پہ ہوتا ہے. تو میں معروف سے آج ریکویسٹ کروں گی کہ نعت رسول یہاں پہ ضرور ہمیں سنائیں. جی بسم اللہ. اپنا ہستی پر ہجایا کچھ نہیں, اپنا ہستی جارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے, ہمارا کچھ نہیں. سب انہی کا ہے, ہمارا کچھ نہیں. جان دی ہے جس نے ان کے نام پر
हारा कुछ नहीं, जीत उसी की है वो हारा कुछ नहीं। मांग हाथों में मदीने की लकीर, मांग हाथों में मदीने की लकीर, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं। और बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। और उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, मैं पशेमा हूँ कि वारा कुछ नहीं, मैं पशेमा हूँ कि वारा